ویسے جو پورا پاکستان کے لیے ایک بڑا جلسہ رکھتے ہیں، ویسے ہم اس سال نہیں منا سکے، اس لیے کہ ہمارے خطے میں جنگ کی صورتحال ہے۔ ہمارے ہمسایہ ملک کا جو آیت اللہ خامنئی کا شہادت ہوا، اس شہادت کے احترام میں ان بچوں کا، ان خواتین بچوں کا جن کے اسکول پہ یہ حملہ ہوا ایران میں اور وہ شہید ہوئے، ان کے احترام میں یہ جو غیر قانونی جنگ ایران کے خلاف شروع کیا گیا ہے، اس کا ہم ہر پاکستانی کی طرح مذمت کرتے ہیں۔ جو اس جنگ کی نتیجے ایران تک محدود نہیں رہا، اس کا اثرات یا خطرہ ہے کہ یہ جنگ پوری دنیا کو اپنا لپیٹ میں لے جائے۔ اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی ہم جنگ کے خلاف ہوتے ہیں، ہم امن پسند جماعت ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جنگ کسی بھی مسئلہ کا حل نہیں ہوتا۔ جب جنگ ہوتا ہے تو عام آدمی کو نقصان ہوتا ہے، عام آدمی شہید ہو جاتا ہے، اور اس جنگ کا اثرات ان علاقوں تک محدود نہیں ہوتا جہاں تک وہ جنگ چل رہا ہو۔ یہ جنگ اسرائیل اور امریکہ اور ایران کے درمیان ہے، مگر اس کا اثرات ہر پاکستانی کو محسوس ہو رہا ہے۔ اس جنگ کا اثرات آپ کی پیٹرول کی قیمت پہ، آپ کی بجلی کی قیمت پہ، مہنگائی کی صورت میں، معاشی بحران کی صورت میں نہ صرف ہر پاکستانی یہ بوجھ اٹھا رہا ہے، مگر دنیا بھر کے غریب عوام یہ بوجھ اٹھا رہا ہے۔ ہم سب دعا گو ہیں کہ تمام قوتیں جو یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جنگ ختم ہو جائے اور امن قائم ہو، ہم ان قوتوں کے لیے بھی، ہمارے حکومت بھی اس میں شامل ہے، ان کے لیے بھی ہم دعا گو ہیں کہ یہ کامیاب رہیں، تاکہ یہ جنگ جلد از جلد مکمل ہو جائے، ختم ہو جائے، امن قائم کیا جائے، اور ہمارے عام آدمی جو یہ بوجھ اٹھا رہے ہیں، جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، یہ جلد از جلد ختم ہو جائے۔ ہم شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ماننے والے ہیں، ہم شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے جیالے ہیں۔ ہم نے تمام مشکلات کا سامنا کیا ہے، اور ہم نے ہر مشکل کا سامنا کرتے ہوئے ایک یونٹی کے ساتھ سب مل کے ہر حالات کا مقابلہ کیا۔ انشاءاللہ تعالی ہم ان حالات کا بھی مقابلہ کر کے دکھائیں گے۔ کچھ قوتوں ایسے ہیں، کچھ سیاسی، کچھ غیر سیاسی، جو نفرت اور تقسیم کی سیاست پہ یقین رکھتے ہیں اور نفرت اور تقسیم کو پھیلانے میں یقین رکھتے ہیں، مگر پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست ہمیشہ اس ملک کو اکٹھے کرنے کا نام کا سیاست رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم ویسے ہی اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ ہم ساتھ ساتھ آج قائد عوام
شہید ذوالفقار علی بھٹو کے شکر گزار ہیں کہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کی اٹامک پروگرام کی بنیاد رکھا، اور اس اٹامک پروگرام کی وجہ سے آج تک قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو اپنا دیا ہوا اٹامک پروگرام کی وجہ سے وہ آج تک قائد عوام پاکستان کا دفاع کر رہا ہے۔ اگر آج وہی زائنسٹ قوتیں جو ایران پہ حملہ کر رہے ہیں، جو فلسطین پہ حملہ کر رہے ہیں، جو لیبنان پہ حملہ کر رہے ہیں، جو سیریا پہ حملہ کر رہے ہیں، اگر وہ آج پاکستان کی طرف مالی آنکھ نہیں دکھا سکتے تو وہ یہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا دیا ہوا اٹامک بام کی وجہ سے۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں، اور قائد عوام بھی جانتا تھا، کہ اس بام کی بنیاد رکھنا، پاکستان کو ایٹم بام کا تحفہ دینا کا قیمت اس کو شہادت کی صورت میں اس کا سامنا کرنا پڑتا، مگر قائد عوام نے اپنے اصول پہ پیچھے نہیں ہٹا، اپنے اصول پہ سودا نہیں کیا، قیمت اگر شہادت بھی ہو وہ شہادت قبول ہے، مگر قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے مسلم امہ کو اٹامک طاقت دلوایا۔ ہم آج بھی اسی قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا شکر گزار ہیں، اور آج جب ہم اس مسلم امہ کو دیکھتے ہیں کہ جس افسوس کے ساتھ ہمارا آپس میں مسلم ممالک کا تقسیم ہے، تب بھی ہم شہید ذوالفقار علی بھٹو کو یاد کرتے ہیں کہ جب قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو اس ملک کا وزیر اعظم تھا، وہ نہ صرف پاکستان کا لیڈر مانا جاتا تھا مگر مسلم امہ کا لیڈر مانا جاتا تھا، اور قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کی وجہ سے پورا مسلم امہ پاکستان میں آ کے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے صدارت میں OIC کا کانفرنس جو لاہور میں ہوا تھا وہ اب تاریخ کا حصہ ہے۔ کاش قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا وہی سوچ اور وہی سیاست آج نہ صرف پاکستان میں موجود ہوتا مگر عالمی سطح پہ موجود ہوتا۔ عالمی سطح پہ پوری دنیا کو آج بھی قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو جیسے قیادت کی ضرورت ہے۔ ہم نہ صرف عالمی سطح پہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا بحران محسوس ہوتا ہے ان کے سیاست کا طریقہ کار کا، مگر پاکستان کے اندر بھی قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا سیاست کا، ان کی سوچ کا، ان کا نظریہ کا ضرورت ہے۔ اس لیے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا سیاست کا نظریہ اس ملک کے غریب عوام کے لیے تھا، اس ملک کی عام آدمی کے لیے تھا۔ اگر شہید ذوالفقار علی بھٹو کی سیاست تھا تو پاکستان کے عوام کے لیے تھا، اگر شہید ذوالفقار علی بھٹو کا سیاسی پالیسی تھا تو وہ سیاسی پالیسی اس ملک کے غریب عوام کے لیے تھا، اگر قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا معاشی پالیسی تھا تو وہ معاشی پالیسی اس ملک کے غریب عوام کے لیے تھا، اگر قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا خارجہ سطح پہ خارجہ پالیسی تھا تو اس ملک کے غریب عوام کے لیے تھا۔ اور میں جانتا ہوں، میں احساس کرتا ہوں، میں محسوس کرتا ہوں کہ جس مشکل میں اس وقت پاکستان کے عوام جس مشکل سے گزر رہے ہیں، خاص طور پہ جو معاشی اثرات ہونے کا خطرہ ہے، شاید اتنا مشکل ہم نے پاکستان کی تاریخ میں نہیں دیکھا۔ اور اس مشکل وقت میں پاکستان کے عوام یہ جانتے ہیں کہ یہ
جو جنگ ہے یہ پاکستان کا قصور نہیں ہے. پاکستان کے عوام یہ جانتے ہیں کہ جو قوتیں یہ جنگ چھیڑ رہے ہیں ان کے ارادے کیا ہیں، اور پاکستان کے عوام جانتے ہیں کہ اس جنگ کے نتیجے میں یہ معاشی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، اور پاکستان کے عوام یہ سننا چاہتے ہیں کہ جہاں بین الاقوامی سطح پر پاکستان میں ہمارے خطے میں یہ مشکلات ہے، ہمارا حکومتیں، ہمارا وفاقی حکومت، ہمارا صوبائی حکومت کیا کر رہے ہیں کہ وہ عام آدمی کو، غریب آدمی کو ان مشکل وقت میں کیا سہولت دیا جا سکتا ہے، کس طریقے سے ہم پاکستان کے عوام کی مشکلات کم کر سکتے ہیں. پاکستان کے عوام یہ جانتے ہیں کہ صوبائی حکومت کے کتنے وسائل ہیں. پاکستان کے عوام یہ جانتے ہیں کہ کن کن مشکلات کا سامنا وفاقی حکومت کر رہے ہیں. مگر ان تمام مشکلات کے باوجود ہم نے بہت محنت کیا ہے. ہم نے صوبہ سندھ کی حکومت نے، صوبہ بلوچستان کی حکومت نے، صوبہ پنجاب کی حکومت نے، صوبہ پختونخوا کی حکومت نے سب مل کے وفاقی حکومت کے ساتھ مل کے ہم نے اس مسئلہ کا، ان مشکلات کو کے دوران کیا پالیسی دے سکتے ہیں، کس طریقے سے ہم مدد پہنچا سکتے ہیں، بہت کام کیا. ہم جہاں اسلام آباد میں تھے عید کے موقع پہ، اسلام آباد میں نہیں، لڑکانہ میں، نودیرو میں عید کے موقع پہ اسلام آباد والے آئے تھے، ہمارے وفاقی وزیر آئے تھے، اور انہوں نے آ کے جو بریفنگ دی کم از کم میرا عید تو خراب کر دیا. انہوں نے ہمیں بتایا کہ جب سے یہ جنگ شروع ہوا ہے اور مارچ کے مہینے کے اند تک وفاقی حکومت نے ایک بلینکٹ پیٹرول سبسڈی دیا ہے تاکہ جو دنیا بھر میں مہنگائی کا مسئلہ ہے وہ پاکستان کے عوام کو کسی طریقے سے اس مشکل میں کمی ہو. مگر مارچ کے اینڈ تک، مطلب اپریل کے شروع ہونے سے، جیسے اپریل شروع ہوتے تو ان کے پاس وہ گنجائش نہیں کہ یہ سبسڈی جاری ہو، اور اس صورت میں ایک وقت میں ہمارے پیٹرول کی قیمت، ڈیزل کی قیمت میں تاریخی اضافہ ہونا تھا. اور پریشان تو اس لیے ہوئے کہ اس تاریخی اضافہ کے ساتھ ساتھ جو مہنگائی میں کمی ہو رہا تھا اسی مہنگائی میں تاریخی اضافہ کا آغاز ہونا تھا، جس کا بوجھ ایک بار پھر پاکستان کی عام آدمی، پاکستان کی غریب عوام کو اٹھانا تھا. اس صورت میں ہمارا کوشش یہ تھا، ہمارا درخواست یہ تھا کہ اگر یہ ممکن نہیں کہ یہ سبسڈی جاری نہیں رہ سکتے تو کیا کیا جا سکتا ہے، کیا کیا جا سکتا ہے کہ ہم عوام تک کچھ نہ کچھ ریلیف پھر بھی پہنچا سکیں. ہم تیار تھے کہ جہاں وفاقی حکومت اپنا ذمہ داری اپناتے ہوئے خرچ کرتے، وہاں صوبائی حکومتیں بھی اپنے بجٹس کو کاٹ کے، اپنا حصہ ڈال کے اس قسم کے پروگرامز کو فنڈ کر سکیں. ہم نے جو سندھ میں آغاز کیا تھا ہمارا بے نظیر کسان کارڈ کا، ہاری کارڈ کا سلسلہ، ہم نے سوچا کہ جب ڈیزل کی قیمت میں اضافہ اتنا ہونا تھا
تو پاکستان کی جو معیشت کا بیک بون ہے، جو ہمارا زراعی شعبہ ہے، ان کو جو نقصان ہوگا، اس کا جو نقصان ہے، ہم کیسے اس میں کوئی مدد کر سکے. تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہم اپنے پیسے سے جو چھوٹا کسان ہے ان کو معاشی مدد دیا جائے گا اس کارڈ کے تھرو، تاکہ جب یہ قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے تو سندھ حکومت کی جو کسان کارڈ ہے اس کے تھرو ہم کم از کم چھوٹے کسانوں تک پہنچ سکے اور ان کو فائنینشل سپورٹ دے سکے، مالی مدد دے سکے اس مشکل وقت کا مقابلہ کرنے کے لیے. اور میں وزیر اعلیٰ سندھ کا اور ان کی ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ وہ تیار ہے کہ اس منصوبہ کو آپریشنلائز کر کے سندھ کے کسانوں تک مدد پہنچایا جائے. ساتھ ساتھ ان معاشی مشکلات کو دیکھتے ہوئے، یہ تاریخی مہنگائی، یہ تاریخی معاشی بحران کا احساس کرتے ہوئے کہ ویسے بہت مشکل ہے کہ عام آدمی یہ بوجھ اٹھا سکے، نہ ہی وفاقی حکومت یا کسی کے پاس وہ وسائل موجود ہے کہ وہ جو بلینکٹ سبسڈی پہلے دیا جا رہا تھا وہ جاری رہ سکے. تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ صوبائی حکومتوں اور حکومت جو ہمارا ہے، آپ کا حکومت ہے صوبہ سندھ کا، وہ موٹر سائیکل چلانے والے کے لیے سبسڈی انٹروڈیوس کروائیں گے، تاکہ وہ مالی مدد دلوا کے اگر پورا بل نہیں اٹھا سکے تو تھوڑا جو جن کو ہم مدد کر سکتے ہیں تو کم از کم ان کو مدد دیا جائے. تو ان دونوں منصوبوں کے لیے یا آپ کا کسان کو جو مدد ہم دینا چاہتے ہیں، یا جو موٹر سائیکل چلانے والے کو ہم فائدہ دینا چاہتے ہیں. کسان کا جو سپورٹ ہے، میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ جن کا حق ہے، جو اس کرائیٹیریا میں آتا ہے، جن کے پاس 25 ایکڑ سے کم زمین ہے، وہ ضرور اپنے آپ کو رجسٹر کروایا جائے، تاکہ یہ اس سہولت کا، اس انٹرونشن کا فائدہ لے سکے. اور ہمیں نہیں معلوم کہ یہ کب تک مشکل وقت دیکھنا پڑے گا. تو جتنا لوگ اپنے آپ کو رجسٹر کروائیں گے وہ یا اس منصوبہ کا فائدہ لیں گے، یا انشاءاللہ تعالیٰ آگے جا کے اگر صوبائی حکومتیں اور وفاقی حکومت مل کے بھی کوئی کسانوں کو سپورٹ دینا چاہے تو یہی طریقہ ہوگا کہ ہم وہ سپورٹ دلوا سکیں. جہاں تک جو موٹر سائیکل کا جو سپورٹ ہے، وہ بھی صرف ان موٹر سائیکلز کے لیے ہوں گے جو آپ کا اپنا نام کا ہے. تو آپ کو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ آپ کا موٹر سائیکل آپ کا اپنا CNIC کارڈ کا نام کا ہو. ہم نے وزیر اعلیٰ سندھ سے ریکویسٹ کیا ہے کہ جو ٹرانسفر کا فی ہے سندھ حکومت کی طرف سے، نام ٹرانسفر کرنے والا جو فی سندھ حکومت اکٹھا کرتا تھا، کہ وہ ٹرانسفر فی بھی معاف کیا جائے، تاکہ آپ اپنا موٹر سائیکل کو اپنا نام کروا بھی سکے اور اس سہولت کا بھی فائدہ لے سکے. باقی جو بہت پریشان کن بات ہے کہ ان معاشی مشکلات میں جو ٹرانسپورٹ کا سہولت ہے وہ عام آدمی کے پہنچ سے باہر ہو جائے گا، اور جتنا ہی مہنگائی میں اضافہ ہوگا اتنا ہی زیادہ مشکل یہ چیلنج ہوتا رہے گا. تو صوبہ سندھ نے یہ فیصلہ کیا کہ صوبہ سندھ میں جو بھی پبلک کو ٹرانسپورٹ کرنے والے سہولتیں ہیں، چاہے وہ حکومت سندھ کا پبلک ٹرانسپورٹ کا سہولت ہو،
जैसे ये पीपल्स बस सर्विस है या वो प्राइवेट जो ट्रांसपोर्ट वाले फैसिलिटीज है, कि हम चाहते हैं कि हम इनके साथ कोऑर्डिनेट करें, सिंध हुकूमत उनको माली सपोर्ट दे ताकि कम से कम जो ट्रांसपोर्ट के फैसिलिटीज है आवाम के, चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो या प्राइवेट ट्रांसपोर्ट हो, उनका फीस में इजाफा ना हो, उनके चार्जेस में इजाफा ना हो, इवन इफ ये महंगाई की वजह से और ये आलमी सूरत हाल की वजह से तेल में, पेट्रोल में, डीजल में महंगाई का इजाफा हो रहा है। तो वो भी इंशाल्लाह ताला मंसूबा जल्द सीएम सिंध उन ट्रांसपोर्ट के ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलके इस सहूलत का भी आपको तफसील से बताया जाएगा। इसके साथ साथ वफाकी हुकूमत का हमारा उस मुशावरत में ये सोच था कि जो गुड्स ट्रांसपोर्ट होते हैं उनको वो इसलिए कि जो तारीखी इजाफा है डीजल का और ट्रांसपोर्ट पे उसका जो असर होगा, फिर उसके आगे जो महंगाई का असर होगा, उसको एड्रेस करने के लिए ये फैसला किया गया कि हम ट्रांसपोर्टर्स को भी कोई सपोर्ट देंगे। और वो सपोर्ट इस तरीके से दिया गया कि तमाम सूबे ने अपने वसाइल से वफाक का एक फंड में कंट्रीब्यूट किया है ताकि फिर वफाकी हुकूमत ये सहूलत ट्रांसपोर्टर्स को दे सकते हैं और जो महंगाई का असर अवाम पे होना है उसको थोड़ा ट्रांसपोर्टर्स का मसाइल को एड्रेस करके वो दूर किया जाए। मैं समझता हूं कि ये जो जिन मुश्किलात का सामना है, जो मुआशी बहरान हम देख रहे हैं, ये जो तमाम इंटरवेंशंस हैं वो नाकाफी होंगे। मैं जानता हूं कि इन इंटरवेंशंस के बावजूद जिन मसाइल का, जो मुआशी मुश्किलात का सामना पाकिस्तान के अवाम कर रहे हैं और इस पूरे खित्ते के गरीब अवाम कर रहे हैं, वो हम सब के सामने है। मगर हमारा कोशिश ये होगा कि जितना भी हमारे वसाइल हैं उन वसाइल को मद्देनजर देखते हुए कि जहां हम ऐसे इंटरवीन कर सकते हैं कि हम आम आदमी को, गरीब आदमी को रिलीफ दे सकते हैं, वो हमारा पूरा कोशिश होगा कि वो रिलीफ दिया जाए। इसके साथ साथ हम जानते हैं कि वफाकी हुकूमत के पास एक बहुत बड़ा इदारा है, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, जिसके थ्रू वो इस मुल्क के गरीब तरीन औरतें को चारों सूबों में आज तक माली मदद पहुंचा रहे हैं। हम सदर जरदारी के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का विजन पे अमल दरामद करते हुए कायदे अवाम का रोटी कपड़ा मकान का सोच को पे अमल दरामद करते हुए हमें ये बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का इदारा दिया, ये तरीक़ेकार दिया कि पाकिस्तान की हुकूमतें, वफाकी हुकूमत गरीब तरीन जो तबकात है, जो आपको उनमें से भी जो गरीब तरीन औरतें हैं उनको माली मदद पहुंचाया जा सकता है। और खास तौर पे जब मुल्क इस किस्म की मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, जब महंगाई में इतना इजाफा हो रहा है, तो उस वक्त हमें खास तौर पे सदर जरदारी का इस मंसूबा का हम बहुत शुक्रगुजार होते हैं। और हम समझते हैं कि आज भी इस मुश्किल हालात में ये बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम एक बहुत अच्छा तरीका है कि अगर माली सपोर्ट हुकूमत अवाम तक पहुंचाना चाहता है तो सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंट तरीका है, वाहिद तरीका है जिसका सबसे ज्यादा बेनिफिशरीज मुल्क भर में, हर सूबे के हर डिस्ट्रिक्ट में इनकी बेनिफिशरीज मौजूद है। पहले से आप जानते हो, इनके सर्वेस कर चुके हैं, उनका तरीक़ेकार अपना मौजूद है। इस चीज का जायजा लेना कि जो बेनिफिशरीज है उनका ये हक है, वो वाकई ही
جو پاورٹی لائن ہے اس پاورٹی لائن سے نیچے ہیں، تو پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ کوشش ہوگا کہ اس چیز پہ زور دیا جائے کہ وفاقی حکومت اور کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو استعمال کرنا چاہیے، اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تھرو تمام جو فیسلٹیز ہے غریب تر عام آدمی تک پہنچانا چاہیے۔ ہم جانتے ہیں کہ اس وقت شاید ان کے پاس یہ فسکل سپیس موجود نہیں کہ وہ فوری طور پہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پہ میں اضافہ کیا جائے اور عام آدمی کو وہ سپورٹ پہنچائے، مگر پاکستان پیپلز پارٹی تیار ہے وفاقی حکومت کے ساتھ مل کے کام کرنے کا۔ ہم اس حد تک تیار ہیں کہ اگر وفاقی حکومت یہ فیصلہ کرے کہ انہوں نے وقت سے پہلے ایک منی بجٹ لے کر آنا ہے جس میں ہم پھر یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا جو سہولت ہے عام آدمی کے لیے اس مشکل وقت میں جب مہنگائی عروج پر ہے، تو ہم اس حد تک جانے کے لیے تیار ہے، مگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اس قسم کا فیسلٹیز کو استعمال کریں اور عوام تک ریلیف پہنچائیں۔ ہم سمجھتے ہیں، ہم جانتے ہیں، ہم احساس کرتے ہیں کہ یہ سب کے لیے مشکل وقت ہے، مگر اگر اس مشکل وقت میں پاکستان کو وفاقی حکومت کو اپنا وسائل استعمال کرنا پڑ رہا ہے، صوبائی حکومتوں کو اپنا وسائل استعمال کرنا پڑ رہا ہے، تو اس وسائل کا استعمال اس ملک کے غریب، اس ملک کا کسان، اس ملک کا مزدور کے سب سے پہلے حق ان کا ہونا چاہیے، اور ویسے ہی ہمیں اپنا جو ریلیف کا انٹرونشنز ہے ان کو استعمال کرنا چاہیے۔ ہم اس سوچ کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ کام کر رہے ہیں کہ اس مشکل وقت میں ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ایک اتفاقی رائے ہونا چاہیے اور سیاسی اختلافات کو دور رکھے، الگ رکھے، مل کے کام کرنا چاہیے، اور اس سلسلے میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بات چیت ہوا ہے، یہ مشاورت جو ہوا ہے تاکہ یہ ریلیف کے فیسلٹیز تمام صوبے اپنے عوام کو دے سکے، میں اس بات کا بھی اپریشیٹ کرتا ہوں اور پبلکلی بھی اپریشیٹ کرنا چاہوں گا کہ اس سلسلے میں جو میٹنگز ہوئے، پہلے صدر پاکستان کے ہاں، پھر وزیر اعظم ہاؤس پہ، اس سلسلے میں پاکستان تحریک انصاف کا وزیر اعلیٰ، پختونخوا کا وزیر اعلیٰ بھی موجود تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی طریقہ ہے کہ کوئی ملک، کوئی قوم مشکل وقت میں، جنگ کی صورتحال میں، معاشی بحران میں اپنا سیاست کو سائڈ پہ رکھ کے، اپنے سیاسی اختلافات کو سائڈ پہ رکھ کے، ملک کے قومی نیشنل پالیسی کو سوچ کے، ان کو ترجیح دے کے مل کے کام کرنا چاہیے۔ یہ ہمارا پیپلز پارٹی کا ریکویسٹ بھی تھا کہ اگر اتنا بڑا ہم نے سلسلہ کرنا ہے تو اس میں تمام جو صوبے ہیں ان کے نمائندے کے موجود ہونا چاہیے۔ ہم صدر زرداری کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے تمام صوبے کے نمائندگی بھی دلوائے، اور ہم پختونخوا کا خاص طور پہ وزیر اعلیٰ کا شکر گزار ہے کہ نہ صرف انہوں نے میٹنگز میں خود شرکت کی، مگر انہوں نے بڑا اچھا انداز میں، سیاسی انداز میں، مثبت انداز میں اس پروسیس کا حصہ بنا، اور وہ بھی اپنے مشکلات اپنی جگہ، وہ بھی اپنا صوبہ میں اپنے عوام کو جو مدد دے سکتا ہے اس مشکل وقت میں وہ کوشش کر رہا ہے، ویسے جیسے وزیر اعلیٰ پنجاب کر رہی ہے اور آپ کا وزیر اعلیٰ بلوچستان کر رہے ہیں۔ ہم انشاءاللہ تعالی سب مل کے، تمام صوبے مل کے اور وفاقی حکومت مل کے، تمام سیاسی جماعتیں مل کے، ہر پاکستانی ایک ہو کے ان مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، اور میں جانتا ہوں کہ اگر پاکستان ایک ہے، اگر پاکستان میں اتفاق ہے، اگر پاکستان میں اختلاف نہ ہو، تو دنیا میں ایسے کوئی قوت نہیں ہے جو پاکستان کو گرا سکتا ہے، جو پاکستان کا حوصلہ کو توڑ سکتا ہے۔ ہم نے یہ پاکستان کی تاریخ میں، پاکستان نے یہ ثابت کر دیا ہے، اور ہمارے نسل پہ، ہمارا جنریشن کا اب یہ ایک امتحان آیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم بھی اس امتحان کا، اس مشکل کا سب مل کے سامنا کرے گا، اور جیت آپ کی ہوگی، جیت امن کی ہوگی، جیت
हमारा हमारा कोशिश हम हम मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। वैसे हर साल हमारा कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का बरसी होता है और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत भी मनाया जाता है। और हर बार मेरा लाड़कानों और कंबर शदात कोट की जो तंजीम है, आप मेज़बान होते हैं और आप पूरे पाकिस्तान का मेज़बानी करते हो और हर साल तारीखी जलसा का मेज़बानी करते हो और दुनिया को दिखाते हो कि लड़कानों ने, कंबर शदात कोट ने और ऑब्वियसली पूरे पाकिस्तान ने ना कायदे अवाम को, ना शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को भूला है। इस साल इन तमाम मुश्किलात की वजह से मैं सिर्फ अपने लड़कानों के और कंबर शदात कोट के तंजीम के नुमाइंदों के साथ, अहदेदारों के साथ कायदे अवाम का बरसी मना रहे हैं। उम्मीद है, दुआ है कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत की बरसी जो दिसंबर में मनाया जाएगा, हमारा दुआ है कि तब तक इस किस्म के हालात ना हो, जंग का सूरत हाल ना हो और जो मुआशी मुश्किलात है जिसकी वजह से हर पाकिस्तानी, आम पाकिस्तानी इस वक्त मुश्किल में है, वो भी मुआशी मुश्किलात ख़त्म हो जाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हमेशा की तरह जिए भुट्टो। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी की तकरीब से बिलावल भुट्टो खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी वफाक के मिनी बजट की मशरूत हिमायत के लिए तैयार है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए गरीबों को माली मदद दी जाए। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि इत्तेहाद हो तो कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो पीपल्स पार्टी वफाक के मिनी बजट की मशरूत हिमायत के लिए तैयार है, बिलावल भुट्टो ने अपने खिताब में ये कहा है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए गरीबों को माली मदद दी जाए। बिलावल भुट्टो तकरीब से खिताब कर रहे हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि उन्होंने कहा कि मशरक़ वस्ता की जंग के असरात हर पाकिस्तानी पर पड़ रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा कि ईरान के खिलाफ जारियत की मजम्मत करते हैं। जंग के असरात ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया। हम समझते हैं जंग किसी मसले का हल नहीं है। बिलावल भुट्टो ने अपने खिताब में यह भी कहा कि जंगों में आम आदमी का नुकसान होता है। वो बरसी की तकरीब से खिताब कर रहे थे। गड़ी खुदा बख्श में उनकी जानिब से कहा गया कि मुस्लिम ममालिक पर हमले करने वाले पाकिस्तान पर मैली निगाह नहीं डाल सकते। पाकिस्तान की मजबूती की वजह शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का बनाया हुआ एटमी प्रोग्राम है। इसके साथ उन्होंने कहा कि कुछ कुव्वतें नफरत और तकसीम की सियासत पर यकीन रखती हैं। पीपल्स पार्टी की सियासत मुल्क को इकट्ठा करने की कर रही है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो, आपको बताएं कि इस बरसी की तकरीब में बिलावल भुट्टो ने खिताब करते हुए कहा कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का सियासी नज़रिया मुल्क के अवाम के लिए था। अवाम वफाकी और सूबाई हुकूमतों की मुश्किलात जानते हैं। वफाकी हुकूमत और सूबों ने मिलकर मसाइल के हल के लिए काम किया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि हम समझते हैं जंग किसी मसले का हल नहीं है। जंग के मुआशी असरात की वजह से अवाम पर बोझ पड़ा। बिलावल भुट्टो ने मज़ीद कहा कि मालूम नहीं कब तक मुश्किलात का सामना करना पड़े।